ہزاروں سالوں سے یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ جس نے بھی حق اور سچ کی بات کی، خواہ وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوئے، مشرکین نے اور اس زمین پر فساد پیدا کرنے والے لوگوں نے ان کو آروں سے چیر دیا اور ان کو صفائے ہستی سے مٹانے کی کوشش کی۔ لیکن ان لوگوں کی جانیں تو لے لی گئیں، لیکن ان کا پیغام اس سرزمین پر موجود رہا اور بہت ساروں نے اس سے فلاح پائی اور صحیح راستے پر آ گئے۔ بات کریں گے جمال کوشاجی کی، وہ مسلم نوجوان جس کے دل میں ہمیشہ ہی سے اسلام کی تڑپ اور امت مسلمہ کی تڑپ موجود تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میڈیا میں مسلمانوں کی توانا آواز بنے، مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو ابھارتا رہے اور دنیا کو بتاتا رہے کہ تم کس طرح سے مسلمانوں کے بچوں کو مار رہے ہو، تم کس طرح سے ان پر ظلم و ستم کر رہے ہو۔ اس نے یمن میں مرنے والے مسلمانوں پر بھی لکھا، اس نے عراق میں مرنے والوں پر بھی لکھا، اور اس نے شام میں ہزاروں شہید ہونے والوں پر بھی لکھا۔ اس نے ہر اس موقع پر بھی لکھا، ہر اس واقعے پر بھی لکھا جس پر لکھتے ہوئے مسلمان صحابوں کے ہاتھ اور ان کی ٹانگیں کانپ جایا کرتی تھی۔ وہ اپنے انجام سے ڈرا کرتے تھے، لیکن جمال اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا تھا اور شاید اسی کی اسے سزا دے دی گئی۔ جمال سعودی عرب کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا اور بچپن ہی سے اس کے دل میں تڑپ تھی کہ وہ امت مسلمہ کی آواز بنے۔ اس نے جرنلزم پڑھا اور ایک صحافی بن گیا۔ صحافی بننے کے بعد اس نے ایک ایسا ممتاز مقام پا لیا کہ اس کو عالم اسلام کی آواز کہا جانے لگا۔ وہ صحافی جس کے قلم کی جنبش سے دنیا کے بڑے بڑے حکمران ڈرنے لگے۔ اس کی بریک کی گئی سٹوریاں بادشاہوں کے درباروں میں کوہرام برپا کرتی رہی، جو صرف اور صرف اس لیے خبریں بریک کرتا رہا کہ مسلمانوں کی آواز میڈیا میں رہے اور مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو روکا جا سکے، اور عام فہم انسان تک جو کسی بھی ملک میں کسی بھی علاقے میں رہنے والا ہے اس تک اصل تصویر پہنچائی جا سکے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، مسلمانوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو دہشت گردی کر رہی ہیں وہ انہی کی حکومتیں ہیں اور وہ لوگ ہیں جو کہ امن کے علم بردار بنے پھرتے ہیں۔ جمال خشوگی جب سعودی عرب میں پیدا ہوا تو اس نے سعودی عرب ہی سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اس نے جرنلزم ایک سعودی اخبار سے شروع کیا، لیکن جلد ہی سعودی بادشاہوں کی پالیسیوں کے خلاف لکھنے پر اسے اس اخبار سے نکال دیا گیا۔ جمال اس وقت اتنا بڑا صحافی نہ تھا، لیکن جب اسے اس اخبار سے نکالا گیا تو ایک اور بڑا صحافی بن کر ابھرا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے دوبارہ سے سعودی اخبار کے لیے لکھنا شروع کیا، لیکن سعودی بادشاہوں کی جانب سے جب حق پرستوں کی اور سچے صحافیوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو جمال خشوگی بہت سارے دیگر صحافیوں کے ساتھ سعودی عرب سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور امریکہ میں رہائش اختیار کر لی۔ امریکہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ترکی میں بھی اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ گزارا اور دیگر غیر ملکی اخباروں کے لیے لکھتے رہے اور مسلمانوں کے مسائل کو اجاگر کرتے رہے۔ لیکن اس داستان نے 2 اکتوبر 2018 کو ایک انتہائی اہم رخ اختیار کیا جب جمال لاپتہ ہو گئے۔ جمال کسی پہاڑ، کسی سڑک یا اپنے گھر سے لاپتہ نہیں ہوئے، بلکہ جمال سعودی قونصلیٹ استنبول کے اندر داخل ہوئے اور اس کے بعد کبھی واپس نہ آئے۔ جمال کے لاپتہ ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح عالمی میڈیا میں پھیل گئی اور تمام اخباروں نے اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیا۔ سعودی حکومت نے اس واقعے پر چپ رہنا بہتر سمجھا، لیکن ترکی کی حکومت اور خاص طور پر اللہ بھلا کرے ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہ وہ بروقت بولے اور سعودی بادشاہوں سے جواب مانگا کہ آخر جمال کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا۔ جمال سعودی قونصلیٹ میں داخل ہوا، کیمروں نے اس منظر کو ریکارڈ کیا۔ ترک پولیس نے وہ تمام CCTV فوٹیجز ترک میڈیا کو دی اور ترک میڈیا کے ذریعے پورے عالمی میڈیا میں پھیل گئی اور سب کو معلوم ہو گیا کہ آخر جمال کے ساتھ سعودیوں نے کیا کیا۔ صدر رجب طیب ایردوان کی ترک حکومت نے استنبول اتا ترک ایئرپورٹ کی فوٹیج بھی نکالی تو معلوم ہوا کہ جمال جیسے ہی سعودی سفارت خانے کے اندر داخل ہوئے اس سے کچھ دیر پہلے سعودیہ کا ایک اسپیشل پلین اتا ترک ایئرپورٹ پر آتا ہے اور جمال کے غائب ہونے کے 2 گھنٹے بعد وہ پلین وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، اور جمال جب سعودی سفارت خانے کے اندر گئے تو اس کے کچھ دیر کے بعد سفارت خانے کے اندر سے SUV کالے رنگ کی گاڑیاں نکلی جن کے اندر معلوم نہیں کہ کون تھا اور اس کو کہاں لے کر جایا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان گاڑیوں کے اندر جمال ہوں، لیکن بہت سارے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جمال کو مبینہ طور پر سعودی سفارت خانے کے اندر قتل کر کے اس کی لاش کو کہیں چھپا دیا گیا ہے اور سعودی بادشاہ نہیں بتا رہے کہ جمال کہاں ہے۔ ترک حکومت اپنے طور پر تحقیقات کا آغاز کر چکی ہے اور سعودی عرب سے
तुर्क एम्बेसी, तुर्क कौंसलेट के अंदर रसाई मांगने के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त भी दे दी है। तुर्क हुकूमत का कहना है कि सऊदी बादशाह हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, लेकिन आलमी मीडिया पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है और जमाल के लिए बहुत सारी आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। तुर्क हुकूमत ने अतातुर्क एयरपोर्ट की फुटेजेस भी मीडिया के हवाले कर दी, जिनमें बाआसानी देखा जाता है कि सऊदी इंटेलिजेंस के अहलकार सऊदी अरब से एक स्पेशल चार्टर प्लेन के जरिए तुर्की आते हैं और सऊदी सफारत खाने के अंदर दाखिल होते हैं। वही कौंसल खाना जिसके अंदर से जमाल खशोगी गायब हुए हैं और उनका कहीं अता पता नहीं चल रहा। जब ये सारा वाकया हो रहा होता है तो जमाल की मंगेतर उस टाइम सऊदी कौंसलेट के बाहर मौजूद होती हैं, जो कि बाहर उनका इंतज़ार कर रही होती हैं। लेकिन बहुत अरसा गुजर जाने के बाद, बहुत वक्त बीत जाने के बाद जब जमाल बाहर नहीं आते तो उनकी मंगेतर सऊदी हुकाम से राब्ता करती हैं जो कौंसल खाने में मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी जानिब से उन्हें धुतकार दिया जाता है। तो वो लोकल तुर्क पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा देती हैं, जिसके बाद से मुकम्मल वाकया इंटरनेशनल मीडिया पर आ जाता है। तो मुबैना तौर पर माहिरीन का ये कहना है कि या तो जमाल को शहीद कर दिया गया है या उनको अगवा कर सऊदी अरब ले जाया गया है और वहाँ पर उनको शहीद कर दिया जाएगा, क्योंकि सऊदी बादशाह मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त किसी भी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं कर रहा जो उनके खिलाफ लिखता है, जो उनकी उन पॉलिसियों पर तनकीद करता है जिनकी बदौलत हजारों मुसलमान यमन में शहीद हो रहे हैं। जो सहाफ़ी भी उनकी उस पॉलिसी पर लिखता है, जो सहाफ़ी भी उनके शाम में मकरूह किरदार पर लिखता है, जो सहाफ़ी भी उनकी उल्मा के खिलाफ पकड़ धकड़ पर लिखता है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों अमामे काबा रहने वाले आलिम को भी जेल में डाल दिया गया और उनकी कोई खैर खबर मीडिया पर नहीं मालूम। उनके बेटे ने दावा किया कि सऊदी बादशाहों ने मेरे वालिद को शहीद कर दिया है और हमें उनकी लाश तक भी नहीं दी जा रही। मामलात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि उम्मत की उठने वाली हक परस्तों की आवाज़ों को किस तरीके से सऊदी बादशाह समेत उनके आलमी आका दबा रहे हैं। उम्मत जिसको हर जानिब से खतरात ने घेरा हुआ है, मुसलमान हर जानिब से परेशान हैं, मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ इक़साम के क्रैकडाउन किए जा रहे हैं, उनको मुल्कों से निकाला जा रहा है। यूरोप के अंदर इस्लाम के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों के दाखिले को ममनू करार दिया जा रहा है। उसके साथ साथ पूरी दुनिया में हिजाब के ऊपर, स्कार्फ के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इस सूरत में जो इस्लाम का दिल है, जो इस्लाम जहां से शुरू हुआ यानी मक्का मदीना, उस पर हुक्मरानी करने वाले बादशाह भी सरकशी में किसी से कम नहीं है। वो खुद को कहलवाते तो मुसलमान हैं, वो खुद को कहते तो खादमैन हरमैन शरीफैन हैं, लेकिन उनके काम किसी भी तौर पर काफरों से अच्छे नहीं हैं। वो कुफ्फार से सरकशी में आगे निकल चुके हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप को तो मेडल पहनाते हैं, लेकिन जब कोई हक परस्त बोलता है, जब कोई हक परस्त डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज पर तनकीद करता है, तो ये बादशाह उसे जिंदान खानों में डाल देते हैं। उसको निशाने इबरत बनाने के लिए फांसी तक लगा दिया जाता है। जमाल पहली मिसाल नहीं है। इससे पहले इख्वानुल मुस्लिमून मिस्र के सैकड़ों कारकुनान को भी इसी तरीके से आज तक इन बादशाहों ने जेलों में रखा हुआ है। जमाल के साथ साथ अमामे काबा और दीगर बहुत हक परस्त उलमा इकराम को जेलों में डाला गया है। और इसी तरह से जो लोग सऊदी बादशाहों की गलत पॉलिसियों में उनके साथ शरीक हैं, उनको नवाजा जा रहा है, उनके ऊपर इनामात की बारिश की जा रही है, उनके ऊपर दौलत निछावर की जा रही है। ये सब देखकर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ गई कि जब दज्जाल का दौर आएगा तो दज्जाल अपने मानने वालों को, अपने मुरीदैन को जो उसकी बैत कर चुके होंगे, उन पर रिज़्क़ के खजाने खोल देगा, और जो उसकी बैत नहीं करेंगे बल्कि अल्लाह की गवाही देंगे कि अल्लाह एक है और मुहम्मद उसके आखिरी रसूल हैं, उन लोगों को, उनकी ज़िंदगियों को दज्जाल अजाब बना देगा, उनको आग में फेंकवा देगा, उनकी जानें उनसे छीन लेगा, यानी उनको नाहक कत्ल कर देगा। तो इस तमाम मामले को देखकर लगता ऐसे है
کہ دجال تو ابھی نہیں آیا لیکن اس کے چیلے اس سے پہلے دنیا میں اس کا رنگ دکھانا شروع ہو گئے ہیں اور ہمیں نوید سنا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو نوید سنا رہے ہیں اور ہمیں ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ ہمارا مسیحا آنے والا ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ سرکش ہوگا اور وہ اس سے بھی زیادہ ظلم کے پہاڑ امت مسلمہ کے اوپر توڑے گا۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک امت ہونا ہے یا آپ نے مزید تقسیم در تقسیم ہونا ہے؟ یہ لوگ تبھی کامیاب ہوتے ہیں جب آپ مزید تقسیم در تقسیم ہوں، آپ کو تقسیم کر کے آپ کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں اور آپ کو سر اٹھا کر جینے نہیں دیتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کلیسا اور مسجد یعنی چرچ اور مسجد کی تو جنگ سینکڑوں سالوں سے جاری ہے بلکہ وہ ہزاروں سالوں میں داخل ہو چکی ہے، اس جنگ میں یہ کلیسا یعنی چرچ کے مددگار بنے ہوئے ہیں اور مسجد کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو اس سب میں آپ کے پاس اب موقع ہے کہ آپ ایک جٹ ہو جائیے، امت میں موجود اس فتنے کو پہچان لیجئے اور اس کو امت سے کاٹ کر باہر پھینک دیجئے۔ یہ بادشاہ، یہ جعلی حکمران، یہ مغرب کے دلال کسی بھی صورت دین اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر نہیں لا سکتے، یہ ہماری تباہی کا سبب ہیں۔ اگر ہم ان کی باتیں اسی طرح سے مانتے رہے اور خاموش رہے تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہماری حالت مجموعی طور پر ایز امت اس سے بھی پتلی ہو جائے گی اور پھر ہمارے پاس پچھتائے بنا کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ تو اٹھیے، صحیح مسئلے کو پہچانیے، جمال کے لیے آواز بلند کیجیے، جمال کے ساتھ ساتھ ان تمام حق پرستوں کے لیے آواز بلند کیجیے جو کہ آج سچ بولنے کی وجہ سے عالم کفر کا ظلم برداشت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے اندر موجود چند غداروں کا ظلم برداشت کر رہے ہیں جو کہ عالم کفر کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ اسلامک سولوشن چینل سے اب تک کے لیے اتنا ہی، ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔